اللہ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا، جیسے اس نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو واپس لوٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگوں سے ان کی خوشی کے حصے پہ حسد نہ کریں، آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں حق و باطل کی پہچان نہیں تو سمجھ لو کہ تم صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ دوستوں میں جدائی اور احباب میں قطعی تعلق کی ابتدا اکثر و بیشتر مذاق سے ہوتی ہے۔ والدین کے احسانات کا بدلہ ساری زندگی لگے رہو نہیں چکا سکتے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ آتا ہے، گھر اور بستر سب بدل جاتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ کی بڑی اہمیت ہے، کیوں نہ کہ ECG میں بھی سیدھی لکیر کا مطلب موت ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ روز ملنا، پاس رہنا آسان نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد رکھنا مشکل بھی نہیں۔ اپنے کردار کی اعادت کرتے رہا کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی تعزیت کی جائے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ جب غریب لوگ خودکشیاں کرنے لگے تو سرمایہ دار رسی بنانے اور بیچنے کا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جوانی کا خوبصورت حصہ ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی، ایک سانس تب آتی ہے جب دوسری چھوٹ جائے۔